پاکستان کرکٹ ٹیم کا دوسرا گروپ کراچی سے میلبرن روانہ ہو گیا۔ کھلاڑی ایمریٹس کی فلائٹ سے روانہ ہوئے۔ کپتان رضوان، نائب کپتان سلمان علی آغا، عبداللہ شفیق، عامر جمال، سائم ایوب، کامران غلام، حسیب اللہ اور عرفات منہاس شامل۔ قومی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف پہلا میچ 4 نومبر کو کھیلے گی۔ سیریز 3 ون ڈے اور 3 T20 پر مشتمل۔ صدر نے خصوصی عدالت اوورسیز پاکستانی پراپرٹی بل 2024 کی منظوری دے دی۔ انہوں نے ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن ترمیمی بل کی بھی منظوری دے دی۔ آصف زرداری نے آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت اقدام کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا مضبوط پاک سعودی اقتصادی شراکت داری کا اعادہ، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کا دائرہ کار مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیراعظم کا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ عالمی سرمایہ کاری کانفرنس کے انعقاد پر سعودی ولی عہد کو دور اندیش قیادت کو سراہا۔ Through the commitment of our people and valuable support of our partners like our brotherly country, Kingdom of Saudi Arabia, we have restored macroeconomic stability and are now ready to enter a period of sustained growth and progress. پاکستان ترقی اور استحکام کی راہ پر گامزن ہے، ٹیکنالوجی کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ سعودی عرب اور دوست ملکوں کے تعاون سے استحکام ممکن ہوا، ہم مل کر ہی ترقی کی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ریاض میں عالمی سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کا ترقی سے متعلق ویژن قابل ستائش ہے۔ Ladies and gentlemen, this dream will never be fulfilled, come to its certainty and transformed into action unless peace is restored in Gaza and bloodshed is immediately stopped over there. Without that, world will not progress and will not prosper. وزیراعظم شہباز شریف فلسطینیوں کی آواز بن گئے۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں کہا کہ خطے اور عالمی ترقی کے لیے غزہ میں ظلم کا خاتمہ لازمی ہے۔ فلسطینی بہن بھائیوں کے حق میں آواز اٹھانے پر ہال تالیوں سے گونج گیا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان ترکی کے ساتھ کھڑا ہے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی ترکی کی حکومت اور عوام کو قومی دن کی مبارکباد۔ تقریر سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور ترکی کے مضبوط اور برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں ممالک نے ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ روسی نائب وزیر دفاع کرنل جنرل الیگزینڈر فومن کی GHQ آمد۔ آرمی چیف عاصم منیر سے ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق روسی نائب وزیر دفاع کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا بھی دورہ۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے ملاقات کی۔ فریقین کا فوجی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ سندھ حکومت نے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے فنڈز کو 6 ارب سے بڑھا کر 33 ارب روپے کر دیا۔ یہ اقدام تعلیم کے فروغ میں ہمارے عزم کا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا NED یونیورسٹی کے 33ویں کنووکیشن کی تقریب سے خطاب۔ گوگل کے ساتھ تعاون سے طلبہ کو جدید ڈیجیٹل ٹولز سے متعارف کروانے کا بھی اعلان۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات غیر حتمی نتیجے کے مطابق عاصمہ جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار میاں رؤوف عطا کو برتری حاصل۔ وزیراعظم کی مبارکباد۔ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھانے کی تیاریاں۔ حکومت کی جانب سے بل جمعے کے روز قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ ججوں کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پریکٹس پروسیجر ایکٹ میں ترمیم پر بھی مشاورت جاری۔
ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $50 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ رقم موسمیاتی تبدیلی اور آفات کے خطرے کو کم کرنے کے لیے خرچ ہوگی۔ قرض کلائمیٹ اینڈ ڈیزاسٹر ریزیلنس انسائٹمنٹ پروگرام کے تحت منظور ہوا۔ یکم نومبر سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں $3.29 اور ڈیزل کی قیمت میں $3.13 کمی۔ متوقع قیمتوں میں رد و بدل عالمی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ہوگا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی اسٹاک ایکسچینج میں تیزی۔ مارکیٹ 668 پوائنٹس کے اضافے سے 90,864 پر بند ہوئی۔ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں 6 پیسے کے اضافے سے ڈالر $270.74 پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 پیسے کے اضافے سے $278.66 پر پہنچ گیا۔ حزب اللہ نے نعیم قاسم کو نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے 1 ماہ بعد قائم مقام سربراہ نعیم قاسم کو باقاعدہ سربراہ منتخب کر لیا۔ نعیم قاسم طویل عرصے تک حسن نصر اللہ کے نائب رہے۔ باغوں کا شہر لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ مختلف بیماریاں پھیلنے لگیں۔ اسماگ اور ماحولیاتی آلودگی کے خلاف انتظامیہ بھی سرگرم۔ بغیر حفاظتی تدابیر کے ٹریکٹر ٹرالیوں کا شہر میں داخلہ بند۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا انتظامیہ کو مزید متحرک ہونے کا حکم۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ فضائی آلودگی کا سبب بننے والے 400 سے زائد فیکٹریاں بند کر چکے ہیں۔ خراب انجن اور سیاہ دھواں پھیلانے والی 2500 گاڑیاں بند کی گئیں۔ سندھ بھر میں ملیریا اور چکن گنیا تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ اسپتالوں میں مریضوں کی قطاریں لگ گئیں۔ صوبے میں رواں سال ملیریا کے 1976 مریض سامنے آئے۔ چکن گنیا کے 181 مریض رپورٹ ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی بے قابو، 24 گھنٹے کے دوران 36 نئے مریض سامنے آئے۔ تعداد 3000 کا ہنسا پار کر گئی۔ راولپنڈی میں مزید 2 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ اور آسٹریلوی وکٹ کیپر بیٹر میتھیو ویڈ کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ میتھیو پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے کوچنگ کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ میتھیو ویڈ نے 36 ٹیسٹ، 97 ون ڈیز اور 92 T20 انٹرنیشنل میچز میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔